الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ ایک مختصر سلسلہ دروس امام علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مختلف امور میں امام صادق علیہ السلام کے موقف سے واقف ہو سکیں۔ سیرت اور تاریخ امام صادق علیہ السلام کی ہمارے پاس ایک وسیع منبع ہے ان کی معرفت کے حصول کا اور ان کے موقف کے حصول کا۔ ہمارے پاس جو سرمایہ دین اسلام کے عنوان سے پہنچا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ خود امام صادق علیہ السلام کے توسط سے پہنچا ہے، لہذا امام علیہ السلام کی مناسبت اسی سرمایہ کی مناسبت سے مکتب تشیع کو جعفری مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ فاللہ حقیقت میں دین اسلام ایک واحد عنوان ہے کہ جس کے تحت تمام مسلمین شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس عنوان آتا ہے وہ اس خصوصیت کی بنیاد پر ہے جو امام صادق علیہ السلام سے ہمیں ایک حاصل ہوتی ہے اور وہ مکتب جعفری کے عنوان سے واضح ہوا۔ لیکن ہم اپنی گفتگو میں جس امر کو مد نظر رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جعفری مکتب اگر ہم اسے کہتے ہیں تو یہ مکتب کن بنیادوں پہ کھڑا ہے، کیونکہ کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی مکتب اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، بعض فکری بنیادیں ہیں، بعض اس کی اخلاقی بنیادیں ہیں، بعض ادب کے اعتبار سے بنیادیں ہیں، بعض اس کے شریعت کے اندر جو احکام ہیں اور ان احکام میں موقف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس عنوان سے ان کے موقف ان بنیادوں میں ہمارے شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم آئیں اس جگہ پہ امامت کے پہلو سے چند نکات کو اٹھاتے ہیں۔ زیادہ طولانی گفتگو موضوعات کے عنوان سے نہیں ہو سکے گی کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے عظیم سرمایہ ہمیں معتبر طرق سے پہنچا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں سے اگر ہم مطالعہ شروع کریں تو یہ کئی مہینوں کے اوپر مشتمل سلسلہ دروس ہو سکتا ہے۔ ہم اس میں آج ایک ٹاپک کو اٹھا رہے ہیں جس کے اوپر فقہا نے بھی بہترین عمیق بحث کی ہے، اور اس کے علاوہ نظریاتی اعتبار سے اگر ملاحظہ کریں کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے نظام حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وظائف مکتب تشیع اور مکتب جعفری سے وابستہ افراد کے لیے بنتے ہیں، اس تناظر میں بھی گفتگو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم وہ فقہ کی عمیق گفتگو کے اندر تو نہیں جائیں گے کہ ہر سند کو ملاحظہ کریں اور سند کے بعد متن کو دیکھیں اور پھر متن میں استثناءات کو مطالعہ کرتے ہوئے اصول اور قواعد کو جاری کرتے ہوئے ایک حکم شرعی اخذ کریں۔ اس طرز سے نہیں ہم وارد ہوں گے۔ ہم جس طرز سے وارد ہو رہے ہیں وہ ان کی سیرت کا مطالعہ کہ ان کا موقف اس میدان میں کیا تھا، ایک جامع اور کلی موقف کہ جس میں یقیناً جزیات میں جائیں تو ہمارے پاس کچھ مستثناءات آ سکتے ہیں، لیکن ہے کہ ہم جامع کلی موقف کو مد نظر رکھیں گے اور اس کی دلیل کو مطالعہ کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے پاس تاریخ کی مختلف کتب وارد ہوئی ہیں جو فقط ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ لکھی گئیں، جیسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الارشاد۔ اسی طریقے سے بعد میں کئی کتابیں لکھی گئی جن میں معروف کتاب اعلام الورا ہے یا کشف الغمہ ہے اربلی کی، یا اس طرح سے آگے اور پھر کتابیں درج ہیں۔ ان کتابوں میں بکھری ہوئی تاریخ ہے اور تاریخ جو مسلمانوں میں رائج تھی اس تاریخ کے ہیڈنگز اور عناوین کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام اس سرمایہ کو منظم کیا ہے۔ لہذا آج کے دور میں کئی جہات سے مکتب تشیع جو ترقی کر چکا ہے اور نئے شعبہ جات اور نئے پہلو جو سامنے آ رہے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، جیسا کہ اصول کافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ 83 ہجری ہے، 83 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔
83 ہجری کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ و تابعین کے درمیان امام صادق علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی اور مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں شہادت ہے، 148 ہجری میں شہادت ہے۔ یہ تقریباً 65-66 سال کی عمر بنتی ہے۔ 12 ائمہ علیہ السلام میں سب سے طولانی جو عمر کاٹنے کی فرصت ملی وہ امام صادق علیہ السلام ہی ہیں، ان سے بڑھ کر کسی اور امام کی عمر نہیں بسر ہوئی، اور 66 سال کی عمر میں تقریباً شہید کر دیے گئے، یا 65 سال کی عمر میں کہ 65 ایئرز بنتے ہیں کہ اس میں شہید کر دیے گئے اور جنت البقیع میں دفنائے گئے۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی اگر ہم امامت اور اپنے سے ماقبل جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام تھے ان کے ساتھ گزرنے والے زمان کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک وقت جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے گزارا، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت 95 یا 96 ہجری میں ہے، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی ہے امام سجاد علیہ السلام کی تو امام صادق علیہ السلام 11 یا 12 سال عمر یا 13 سال عمر کے قریب بنتی ہے، یعنی 10 سے اوپر ان کی عمر بنتی ہے، 13-14 سال عمر بنتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا انہوں نے وقت کاٹا ہے امام باقر علیہ السلام کی امامت میں، اور ان کی امامت کے بعد پھر تیسرا وقت آ جاتا ہے امام صادق علیہ السلام کی اپنی امامت کا دور۔ لہذا امام باقر علیہ السلام کی جو مشہور قول کے مطابق 114 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ بس 114-95 ہجری سے لے کے 114 ہجری کے درمیان اگر آپ عدد کو نکالیں تو یہ تقریباً کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 19 سال کے قریب بن جاتے ہیں۔ تو یہ 19-20 سال کا دور امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ گزارا، اور پھر 114 سے لے کے 148 ہجری تک امام صادق علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ یہ 3 ادوار 12 ائمہ علیہ السلام کے جو حیات طیبہ ہے ان میں سب سے سخت ترین دور ہے۔ سب سے سخت ترین دور کہنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو دور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھا وہ بھی سخت تھا، لیکن اس میں امیر المومنین علیہ السلام و امام حسن و حسین علیہ السلام وہ مدینہ میں موجود تھے، اور ایک نوع ان کو عزت اور توقیر حاصل تھی، اور پھر امام علی علیہ السلام کی شخصیت اس قدر با اثر تھی کہ وہ مختلف طرح کی قضاوت میں اور عدالتی فیصلوں میں مداخلت کر لیا کرتے تھے، اور پھر راہ ہموار کرنے کی انہیں خوب فرصت ملی امام علی علیہ السلام کو، یہاں تک کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئی اور جنگیں ہوئیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک سخت دور تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا 10 سالہ دور ہے، سخت دور تھا، لیکن اس سخت دور کی شدت وہ نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شدت تھی، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت تھی اور ایک حکومت کی صورت کو چھینا گیا تھا، لہذا اصحاب موجود ہیں، افراد موجود ہیں، وہ رعب اور دبدبہ کسی نہ کسی حد تک قائم ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بروقت صلح جب کی تو یہ فرصت عنایت ہو گئی کہ وہاں پہ افراد کو بچھایا جا سکے، جیسے شرطۃ الخمیس کی آپ اصطلاح کو جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جب حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک اسپیشل فورس تیار کی تھی، کیونکہ سرکاری فوج تھی، اور وہ جو سرکاری فوج تھی امام علی علیہ السلام کی وہ گزشتہ جو خلفاء تھے ان سے وابستہ بھی رہی ہے، اور زیادہ تر انہی کی بنائی ہوئی فوجی تفکرات کے تحت تھی۔ اگرچہ فوج کیسے بنتی تھی یہ بھی اس دور میں دیکھنا مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں فوج بننے کا بنیادی طریقہ قبائل کے ذریعے سے فوج بنتی تھی۔ قبائل خود اپنے افراد جو ہیں لشکر کی صورت میں حکومت سے مدد دیتے ہوئے اس امام یا حاکم کی بیعت کی صورت میں وہ اپنے دستے قبائل دیا کرتے تھے۔ شرطۃ الخمیس یہ خصوصی فوج تھی، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے امام علیہ السلام کے اس میں ہاتھوں پہ اس طور پہ بیعت کی تھی امام علیہ السلام نے کہ ہاتھوں میں کہ اگر آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیں ہم اپنی جان کی ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ یہ فرہنگ تشیع ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں فرہنگ تشیع۔
یہ تشیع کی وہ ادا رہی ہے کہ جو ان کو تمام کے تمام معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں سے ممتاز اور جدا کر دیتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم امامت کے ساتھ اس وقت تک وفا کریں گے جب تک ہمارے وجود کا آخری قطرہ زمین کے اوپر نہیں بہہ جاتا، یعنی جب تک شعور حاصل ہے، جب تک حرکت کی قوت حاصل ہے ہمارے اندر، ہم امام علیہ السلام اور ان کی راہ کے اوپر ڈٹے رہیں گے۔ لہٰذا تشیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگایا جانے والا وہ پودا ہے کہ جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پروان چڑھا۔ چند خصوصیات تھیں یہاں پہ، یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب امت کا نام مسلم ہے اور دین ہمارا اسلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، تو اس میں ایک خصوصی گروہ کا کیا وجود؟ کیونکہ سنی کی اصطلاح کبھی بھی نہیں معاشرے میں رہی، بہت بعد میں یہ ایجاد ہوئی ہے، یعنی چند صدیوں کے بعد ایجاد ہوئی، تین صدیاں حد اقل، 2 یا 3 صدیوں کے بعد یہ اصطلاح ایجاد ہوئی۔ لیکن کلمہ شیعہ قرآنی لفظ ہے، انبیاء علیہ السلام کے خصوصی افراد کو شیعہ کہا جاتا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کے شیعہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ لہذا تشیع کس سے وجود میں آتی ہے؟ آپ اس کے لغوی معنی خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ پورا درس ہمارا آ رہا ہے کہ شیعہ کے معنی، اس میں جو تحریفات ہوئی ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے اسے تحریفات کی دنیا سے نکال کے اس کا حقیقی معنی روشناس کرایا، وہ حقیقی معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، اور انہوں نے اس خصوصی گروہ کی بنیاد رکھی۔ جیسے خصوصی محافل ہوتی ہیں، خصوصی افراد ہوتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خصوصی گروہ تشکیل دیا گیا امت کے درمیان، بعض خصوصیات کی اساس پر اس کو شیعان علی کا نام دیا، شیعۃ علی کہا گیا، ان کے مقام کو بھی بیان کیا اور ان کی خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ جو ان کی خصوصیات کا بیان ہے یہ ہمارے لیے مہم ہے۔ اگر آج ہم شیعہ کہلاتے ہیں تو شیعہ کے تو کئی معنی ماضی میں رہے ہیں، ایک تاریخی معنی ہے، تاریخی معنی کے اعتبار سے جو بھی امام علی علیہ السلام کا ان کے دور حکومت میں حامی تھا وہ شیعہ ہے، چاہے وہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد اس دور میں شیعہ کہلاتی تھی ان افراد کی کہ جو پہلے 3 خلفاء کی شدت کے ساتھ معتقد تھے، وہ شیعہ کہلاتے تھے اس دور میں۔ یہ تاریخی معنی تشیع کہلائے گا۔ ایک شیعہ کا معنی رجالی معنی ہے، یہ تکرار انشاءاللہ آئندہ کے درس میں دوبارہ ہوگا کہ اہل سنت کے علم رجال میں اگر کوئی شخص امام علی علیہ السلام کو حضرت عثمان کے اوپر فضیلت دے دیتا ہے تو یہ شیعہ کہلاتا ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر پہ نہیں۔ اگر حضرت عثمان پر فضیلت دیتا ہے اور اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اوپر فضیلت دیتا ہے تو یہ غالی کہلاتا ہے۔ ان کے علم رجال میں شیعہ سے ہی حدیثیں لینے پہ پابندی ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ شیعہ ایسا ہے کہ اس سے حدیثیں لی جا سکتی۔ اس لیے جب کہا جائے نا کہ بخاری میں اتنے شیعہ راوی ہیں، مسلم میں اتنے شیعہ راوی ہیں، اس سے مراد شیعہ اثناعشری نہیں ہے۔ اکا دکا اس میں شیعہ اثناعشری ہوں گے، امام ابان بن تغلب جیسے، اکا دکا۔ وہ بقیہ سارے شیعہ کس نوعیت کے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کہ یہ رجالی معنی ہے۔ ایک اعتقادی معنی جو علماء عقائد نے بیان کیا کہ ہر وہ فرد جو امام علی علیہ السلام کو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا پہلا امام اور خلیفہ مانتا ہے وہ شیعہ ہے، چاہے اسماعیلی ہو، چاہے زیدی ہو، چاہے واقفی ہو، یا اسی طریقے سے اور جو اب فرقے ہیں مختلف قسم کے، ان میں سے ناؤوسیہ وغیرہ یا ابتحی فرقہ، کسی فرقے سے بھی تعلق رہا وہ شیعہ کہلائے گا۔ یہ عقائدی معنی ہے۔ ایک وہ معنی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے پیش کیا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حاکم کے عنوان سے انہوں نے اس اسٹریٹجی کو اختیار کیا کہ امت میں ایک خاص گروہ کو چن لیا جائے، اس کے دوش پہ دین کی بنیادوں کو گاڑا جائے، اس کے دوش پہ دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اس کے دوش میں امت اسلامی کے اندر امن و امان کو برقرار کیا جائے، اس کے دوش پہ حدود اسلامی کی حفاظت کی جائے۔ یقیناً یہ بہت مختصر گروہ بھی نہیں رہنا، یعنی وہ ایسا گروہ ہو کہ جس کے اندر کچھ ایسے امتیازات ہیں جو بقیہ مسلمین میں نہیں دکھائی دیتے۔ ان میں سے پہلا امتیاز کیا ہے؟ وہ یہی امتیاز ہے کہ ہم آپ کے اپنی جانوں کو آپ کے ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کسی بھی ٹائم ہمارے لیے اشارہ کریں، ہماری گردن آپ کے لیے حاضر ہے۔
لہٰذا یہ جو فداکاری کی نوعیت ہے یہ تشیع کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اطاعت میں حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی ڈھلی ہوئی شخصیت اپنے امام میں دکھائی دینا، یہ شیعہ کہلاتا تھا۔ اس لیے انشاءاللہ اب ہم جب شیعہ کا معنی پڑھیں گے اور امام علیہ السلام شدت اور تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں اولئک شیعۃ جعفر، وہ اوصاف پڑھیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ بقیہ اجاگر ہوگا۔ لیکن شرطۃ الخمیس بھی اسی طریقے سے تھی۔ شرطۃ الخمیس بعض نے کہا 6000 اور بعض نے کہا 12000، کیونکہ خفیہ فوج تھی یہ خفیہ بندے تھے، شناسا بندے نہیں تھے۔ ان کے چند ہیڈ وہ شناختہ شدہ تھے، لیکن بقیہ سارے کے سارے پوشیدہ تھے۔ مثلا ان کا جو سربراہ تھا وہ شناختہ شدہ تھا، ان میں بعض ایسے افراد تھے کہ جو بہت برملا تھے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، یا ان سے امیر المومنین علیہ السلام کا گہرا ربط اور تعلق اور ان پہ گہرا اعتماد، اس وجہ سے ان کی شخصیت سامنے آ گئی وَإِلَّا یہ جو 10-12 ہزار یا ممکن ہے اس سے بیشتر ہو یا کم ہو، تاریخ ابھی تک نہیں جانتی کون افراد تھے، لیکن ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے بیعت اس شرط پہ کی تھی کہ ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہوگی، ہم آخری خون کے قطرے تک آپ کی اطاعت اور آپ کے اشارے پہ کام کرتے رہیں گے، آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے کہ ہم آخرت میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں۔ یعنی وہ امام علی علیہ السلام سے جدائی کا تصور ہی نہیں رکھتے تھے، دنیا میں بھی ہمراہ ہوں، آخرت میں بھی ہمراہ ہوں۔ تو ان میں سب سے بڑھ کر جو شخصیات تھیں وہ یہ جن کے نام آپ جانتے ہیں، جناب مالک اشتر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، انہی میں حبیب ہیں، حبیب بن مظاہر ہیں، مسلم بن اوسجہ ہیں، برائر ہیں، ان میں اور دیگر اس طرح سے اصحاب ہیں کہ عمار ہیں یا مقداد ہیں، یا اسی طریقے سے شخصیات ہیں کہ جو جنگ صفین میں شہید ہو گئیں۔ جنگ صفین میں بہت بڑی ایک تعداد شہید ہوئی، کم سے کم 25,000 افراد وہ شہید ہو گئے امام علی علیہ السلام کے۔ معاویہ کے 45 یا 55,000 بندے مارے گئے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے بھی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اب جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوا تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک اور بڑی تعداد اس کی شہادت کا خطرہ تھا۔ اب اس مرحلے میں بھی وہ شہید ہو جاتی تو پھر تو ریورس گیئر ایسا لگنا تھا کہ امید باقی نہ رہتی کہ معاشرے کے اندر دین کو مستحکم کیا جائے گا اور حقیقی دین سے معاشرے کو متعارف کراتے ہوئے پھر حکومت حاصل کی جا سکے گی۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ بڑے بڑے کمانڈر جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اگرچہ وہ شرطۃ الخمیس میں نہیں تھے، شرطۃ الخمیس کا بندہ کوئی نہیں بکا، جیسے ہمارے ہاں ایک تو ایجنسیز کے نام کے اوپر ہوتے ہیں، انہیں جاسوس یا اطلاعات کہتے ہیں، انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ ایک ہے اندرونی فورس، وہ اندرونی فورس ہے کہ جو کسی سے ملحق نہیں ہے، فقط اور فقط امیر المومنین علیہ السلام سے یا رہبر کے ساتھ یا امت کا جو حاکم ہے اس کے ساتھ مختص ہے، اور اس کے اشارے کے اوپر ایک قدم آگے بڑھائے گی۔ یہ سب سے قابل اعتماد افراد تھے۔ لیکن جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چچا زاد عبید اللہ ابن عباس وہ بک گئے، اور اس کی فروخت ہونے کی وجہ سے لشکر برے طریقے سے ٹوٹا، اور اگلے سردار بھی پھر تھیلیاں لے کے بکنا شروع ہو گئے۔ تو اب جنگ ہوتی تو وہ جو خاص افراد تھے کہ جن کے اوپر اعتماد گہرا کیا جا سکتا ہے اور جن کے ذریعے سے دوبارہ ایک فوجی قوت حاصل کر کے خروج کر کے قیام کر کے حکومت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پہلی فرصت میں صلح کی، اور صلح کر کے ان سب افراد کو بکھیر دیا، پورے ملک میں بکھیر دیا۔ اس لیے حبیب بن مظاہر فوجی بندے ہیں، کوفہ میں ہیں، مسلم بن اوسجہ فوجی ہیں، کوفہ میں ہیں، کوئی قاری قرآن بن گیا، کوئی قبیلے کا سردار بن گیا، کوئی زراعت پیشہ بن گیا، کوئی تاجر بن گیا، مختلف شعبہ جات سے وہ منسلک ہو گئے، لیکن سب امامت سے مربوط ہیں، سب اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں، سب اپنی جانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دی ہیں۔ اب انہوں نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ان کی جانیں، اب تو یہ ان کی جانیں نہیں رہیں، اب تو مالک کوئی اور مالک جو کہے گا وہ یہ کام کریں گے۔ تشیع یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اب امام حسین علیہ السلام کے دور میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک جال بچھایا گیا، اتفاق نہیں تھا امام حسین علیہ السلام نکل آئیں۔ مثلا آج بھی کسی ریاست کے اندر، مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ پورے ملک کا دفاع بھی کر رہی ہے اور لبنان کی
حدود کی سالمیت کے علاوہ عالم اسلام اور اسلامی ممالک کی حفاظت کا باعث بن رہی ہے، تو یہ اچانک نہیں ہے، وہاں پہ آخر اس کے اسباب ہیں، اس کے عوامل ہیں، ادھر قربانیاں ایک عظیم موجود ہیں، اس جگہ پہ پورا ایک نظام بنانے میں خداوند متعال کی طرف سے نصرت شامل حال ہوئی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا قیام وہ اچانک قیام نہیں ہے، اس کے عوامل ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ بالآخر کوئی ہے کہ جو لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ آؤ حسین علیہ السلام کی طرف، بالآخر کوئی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے گہرے طور پہ وابستہ اور تاریخ میں اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں صرف مسلم بن عقیل کا پتہ ہے کہ وہ خط لے کے ادھر گئے، لیکن مسلم بن عقیل کو بچانا کس نے ہے؟ مسلم بن عقیل کو چھپانا کس نے ہے؟ مسلم بن عقیل کو کھلانا پلانا کس نے ہے؟ آخر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کے آ رہے ہیں تو کون ان کا استقبال کرے گا؟ لہٰذا مختار کے گھر میں انہوں نے اسے اتارا، مختار کے گھر سے اچانک انہیں غائب کیا کہ آخری دم تک حکومتی عملہ ڈھونڈتا رہا کہ مسلم بن عقیل نہیں ملے۔ مسلم بن عقیل کی پھر بیعت خفیہ شروع ہوئی، تو اب سکین کر کے بندے کو لے کے آنا ہے، یہ اموی جاسوس ہے یا نہیں، یہ حکومتی ہتھ کنڈا ہے یا نہیں، پھر جا کے بیعت کرنی ہے۔ بیعت کر لیں تو عدد کے اعتبار سے حجت تمام ہوتی ہے، نہ یہ کہ بیعت توڑی نہیں جا سکتی۔ وہ تو توڑنا کوفے کی فضا میں کوئی ایسا عمل ہی نہیں تھا کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ لوگ بہت باوفا اس دور میں ہیں۔ اس میں کوفہ مد نظر نہیں ہے شہر کے اعتبار سے، معاشرے میں پنپنے والی خصوصیات ہیں۔ بعض اوقات ایک معاشرے میں خوبیاں پنپ جاتی ہیں اور ان خوبیوں کی وجہ سے وہ معاشرے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات معاشروں کے اندر برائیاں اور خامیاں، باطل اوصاف پنپ جاتے ہیں۔ وہ جتنے بھی دیندار ہوں وہ وہاں پہ اس قدر کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ ہلکی سی ہوا بھی ان کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لہذا بہرحال بیعت کی انہوں نے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہو گیا۔ قیام امام حسین علیہ السلام ہوا تو اس قدر بعض افراد مربوط تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے یا کوفہ سے نکل کے مکہ میں جا کے ان سے پیوست ہوئے ہیں۔ یہاں تو مسلم بن عقیل ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، یہ کس طرح سے مثلا برائے رہے ہیں وہ مکہ میں ان کے ساتھ پیوست ہو گئے؟ لہذا اس کا یہ مطلب ہے نیچے پورا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے، افراد ایک دوسرے سے ملحق ہیں، منظم جال بچھا ہوا ہے۔ قیام کے تمام عوامل پورے تھے، صرف ایک عوامی ہجوم اور عوامی تحریک کی ضرورت تھی کہ لوگ نکلیں گھروں سے۔ یہ مرحلہ وہاں پہ ناکام ہو گیا، بقیہ سارے کی ساری چیزیں پوری تھی۔ جو چیز ناکامی کا باعث بنی وہ کیا تھی وہاں پہ؟ یعنی وہ کوفہ سے لوگوں کا نہ نکلنا ہے، کیونکہ یزید کی جو فوج ہے وہ دمشق سے تو تھوڑی ساری آئی تھی۔ اگر 30,000 فوج ہے تو سب سے بڑا عدد وارد ہوا ہے، وہ 30,000 کے 30,000 تقریباً 90% وہ کوفہ سے آئے تھے۔ کوفہ بہت بڑا اس دور میں شہر تھا، ابھی چھوٹا ہے، اس وقت 1 لاکھ سے اوپر آبادی تھی۔ تو 40,000 کے قریب افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی۔ اب یہ جو بیعت ہو گئی ہے تو منتظر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں اور مسلم بن عقیل وہ پورا ایک لشکر لے کے امام حسین علیہ السلام کا استقبال کریں۔ لیکن عین وقت کے اوپر آپ دیکھیں کہ افراد نہیں نکلے، سارا مسئلہ اس جگہ کے اوپر آیا۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد اب جب دشمن نے سختی شروع کی تو اب اس نے کیا عزم لے کے سختی شروع کی کہ اب ان کو اتنی قوت ہی نہیں فراہم ہونے دینی کہ یہ لوگ دوبارہ سے کسی خطے میں کسی کونے میں جمع ہو سکیں۔ جاسوسوں کا انتہائی وسیع جال بچھا دیا، حتیٰ کہ اس قدر انہوں نے فشار اور دباؤ برپا کیا کہ جناب زینب بنت علی علیہ السلام وہ مدینہ میں نہیں رہ سکیں۔ وَإِلَّا مدینہ میں ایسا نہیں تھا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ ادھر اس قدر انہوں نے سختی کی کہ امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ بڑی بڑی جتنی شخصیات تھیں وہ ساری روپوش ہو گئیں۔ جیسے جنگ جمل کے کمانڈر سپہ سالار محمد بن حنفیہ وہ فوراً غائب ہوئے مدینہ سے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر جناب زینب بنت علی علیہ السلام ان کے شوہر نامدار بہت بڑی بہادر شخصیت تھی، وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئے۔ اس لیے چن چن کے انہوں نے بنی ہاشم کے ان سرداروں کو پکڑا تھا کہ جو فوجی صلاحیت کے مالک تھے، چن چن کے ان افراد کو پکڑا جن پہ شک تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ پھر خصوصی طور پہ ان کا موقف اہمیت رکھتا تھا
یعنی آپ ادھر تعجب کریں، ہر دور میں تشیع کی مظلوم رہی ہے۔ ویسے ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نام علی حسن حسین رکھتے ہیں اس وجہ سے تشیع مظلوم رہی ہے، اگر آج آپ حقیقت جانیں تو اس وجہ سے تشیع مظلوم نہیں ہے۔ ان ناموں کے ساتھ تشیع کے تمام رسمی طور طریقوں کے ساتھ آج امریکہ جلوس نکالنے دیتا ہے یا نہیں؟ کوئی اسے پریشانی نہیں۔ برطانیہ جلوس نکالنے دیتا ہے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے۔ ابھی تو جنت البقیع آپ آئندہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال جلد وہ دن لائے کہ وہاں پہ دوبارہ مزارات کی تعمیر ہو جائے، انہیں اس سے کوئی پریشانی زیادہ لاحق نہیں ہوگی۔ وہ تو بہت کینہ اور ناسبیت انہوں نے دکھائی جو مزارات کو گرا دیا، وَإِلَّا فقط زیارات کی حد تک وہاں پہ آنا جانا شروع ہوا، انہیں اس سے پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اصل پریشانی اس موقف سے لاحق ہوتی ہے کہ جس موقف میں اقتدار کی کرسی پہ شیعہ تقاضا کرتا ہے کہ امام معصوم کو ہونا چاہیے، اور اقتدار کی کرسی پہ اگر امام معصوم اور امام کی طرف سے کوئی عادل باشرائط حاکم نہیں ہوگا تو وہ اس شخصیت کو جو اس کرسی کے اوپر براجمان ہے، وہ کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو جائے اور کتنی ہی اہم امور انجام دینے والی کیوں نہ ہو جائے، تب بھی ظالم کہلائے گی۔ لہذا ظالم کی اصطلاح مار پیٹ سے نہ سمجھے، فقط ظالم کی اصطلاح قتل و غارت سے فقط نہ سمجھیں۔ وہ شخص ظالم ہے کہ جس نے کسی کا حق غصب کیا ہے، وہ شخص ظالم ہے کہ جو ایک ایسی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھا ہے کہ جس کے اوپر اسے کوئی اختیار اور کوئی قانونی حق نہیں بنتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صادق علیہ السلام کا جو بچپنا گزرا ہے وہ انتہائی شدید حالات میں گزرا ہے، اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے تزکیہ نفس کی راہ اختیار کی، کیونکہ تزکیہ نفس معاشرے کا نہیں تھا، وہ خوف کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلے۔ اس ٹائم بھی ہمارے لیے اصل درد سر خوف بنا ہوا ہے یا شہوت بنی ہوئی ہے۔ وہ خوف کی وجہ سے بک جاتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ، خوف کی وجہ سے نہیں حقیقی پیمانے پہ اس جماعت کا یا اس گروہ کا حصہ بنتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کا قلب یقین سے کہتا ہے کہ ان کی روش اور راہ ان کی درست ہے۔ خوف لاحق ہے اسے، خوف کی وجہ سے دیگر ہاتھوں میں چلا اجنبی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، خوف ہے کہ جو پراگندہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شہوات، حب النفس، اپنی من مانی، حب الدنیا، دنیا کا شکار ہے، دنیا اس سے نہیں چھوٹتی، اسے لے ڈوبتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو اہم عامل کربلا کے ایام میں بنا کہ امام حسین علیہ السلام 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ چکے ہیں، 1000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آ رہے ہیں، مدینہ سے نکلے ہیں، پھر مکہ گئے ہیں، اور مکہ سے پھر مکہ پیچھے ہے، یعنی مدینہ سے آگے کی طرف ہے کربلا اور کوفہ، اور اس سائڈ مکہ ہے، اس لیے پہلے مکہ گئے ہیں، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کے گئے ہیں، 1000 کلومیٹر سے اوپر سفر طے کر کے کربلا کے قریب 90 کلومیٹر کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ ہجوم باہر نہیں آیا کہ جو اتنی نصرت پہنچا دیتا کہ مختلف جگہوں پہ امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے راہ ہموار کر سکتے، کیونکہ کوفہ اساسی شہر شمار ہوتا تھا۔ ہر دور میں ہر ملک کے اندر بعض شہروں کی جو اہمیت اور حیثیت ہے وہ بنیادی حیثیت ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں اگرچہ کیپٹل کی حیثیت ہر ملک میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر ملک بعض ایسے شہر رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ملک قائم ہے، مثلا ان کی اقتصاد ادھر سے چل رہی ہے، یا ان کی فوجی تنصیبات کے اعتبار سے وہ اہمیت رکھتا ہے، یا اس میں پانی کے سارے ذخائر اس جگہ پر موجود ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے کراچی کے اوپر جیتا ہے، کیونکہ کراچی سے ساری تجارت ہوتی ہے، اور کراچی ان کے لیے سب سے بڑی اساس ہے تجارت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو اسلامی ریاست تھی، اسلامی ملک تھا، اس میں بنیادی ترین حیثیت اگرچہ کیپٹل کے عنوان سے دمشق رکھتا تھا، ادھر قبضہ ہو گیا، ملک میں قبضہ ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی قوت جو فوجی مہیا ہوتی تھی وہ کوفہ تھا، لہذا کوفہ کے اوپر قبضہ گویا کہ ملک میں قبضہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قریب امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے تھے، لیکن خوف ہے کہ جو وہاں پہ چھایا ہوا تھا وہ انہیں بٹھا گیا۔ یعنی اگر وہ خوف زیادہ نہ ہوتے اور شہید ہونے والے عدد کو شمار کیا جاتا تو بالفرض 1000 تھے، لیکن خوف کا شکار ہونے کے بعد وہ جو بیٹھ گئے اور سہم گئے اور ڈر گئے،
اس میں جو شہید ہونے والوں کی تعداد ہے وہ کئی ہزار ہے، 30 یا 40 ہزار یا اس سے اوپر شاید شمار کر لیں، اس سے کئی گنا زیادہ، کوئی مقایسہ نہیں آپس میں ہو سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ فوج کو ملک کے اندر گھسنے نہ دو جو دشمن فوج ہے، جب دشمن فوج کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تو بہت بڑی قربانیاں انجام پائیں گی یا نہیں؟ چند ہزار قربانیاں، 10,000 20,000 40,000، لیکن اگر فوج داخل ہو جائے تو یہ جو 22 کروڑ کا ملک ہے اس میں کیا حال کرے گی وہ؟ اس ریشو کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ اصلا قابل شمار نہیں ہے، اتنے جانیں تلف ہوں گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کہ امام صادق علیہ السلام اس بگڑے ہوئے معاشر کے اندر انہوں نے وقت گزارا کہ ایک طرف سے دشمن کی انتہائی سختیاں تھیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو معاشرے کے اندر فکری اور بدکاری کے اعتبار سے فساد بہت بڑے پیمانے پہ پھیل گیا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان اس دور کے یورپ کا نظام لے کے آیا تھا۔ جیسے ہمارے پاکستان کو ترکی بڑا اچھا لگتا ہے، اتا ترک جو ہے وہ ان کو اپنا امام نظر آتا ہے، خان صاحب کا بھی امام انہیں اتا ترکی انہیں دکھائی دیتا تھا، شہباز شریف صاحب کا بھی امام جو ہے وہ اتا ترکی ہے، اور اتا ترک جو ہے اس نے کیا کام کیا؟ پورے یورپ کے فاسد ترین افکار، نظریات، کردار، اس کو ڈھال دیا ایک امت اسلامیہ ترکی کے اندر، اور آج وہ اس میں مبتلا ہیں۔ یہ روڈیں صاف کرنا چاہتے ہیں، ترکی کی مثال دیتے ہیں، کوڑا اٹھانا چاہتے ہیں، ترکی کی مثال، تعلیم کی بات آتی ہے ترکی کی مثال، فوج کی بات آتی ہے ترکی کی مثال، جبکہ ترکی اس حوالے سے خیانت میں امت اسلامیہ میں سب سے آگے ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح سے ایک جگہ پہ یورپ کو نمونہ عمل بنا کے اس کی زندگی اور اس کے طور طریقوں اور جدت اور ترقی کو اگر ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، تیسری دنیا کے ممالک میں سے ایک ملک اختیار کر لے تو اس کو ہم شاہانہ اور بہترین انداز میں دیکھیں گے یا مذمت کریں گے اس کی؟ عموماً لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا اسے مذمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے یورپ کی زندگی اور یورپ کی سوسائٹی پاکستان میں اگر منتقل ہو جائے اور اسی طرح روڈیں صاف ہیں اور سوسائٹی کی ضروریات پرووائڈ ہیں، اس کو ہر کوئی ہی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، یہی کام تو معاویہ بن ابی سفیان نے کیا۔ قیس و کسریٰ کے طور طریقے، شاہانہ تمام کے تمام طرز زندگی وہ کون لے کے آیا؟ معاویہ بن ابی سفیان لے کے آیا۔ اس لیے معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں فکری کھلی آزادی تھی، جو کہنا ہے جو بولنا کہو۔ اسی طریقے سے فحاشی بدکاری کے حوالے سے کوئی مسائل درپیش نہیں تھے، عبادت گزاروں کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا، خوب بڑے بڑے حج ہوا کرتے تھے، یزید کے دور میں بھی ایسا تھا، عبادت گزاروں کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا۔ پوری بنو امیہ کے دور میں جتنے بڑے حج ہوئے ہیں، شاید ہی تاریخ اسلام میں اتنے بڑے حج ہوئے ہوں جو اس دور میں حج ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حاجیوں کو بڑی سہولت وہ فراہم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو اسلامی ملک ہے اسے رفاہ سے بھر دیا، فقر اور غربت کاملاً دور ہو گئی۔ لہٰذا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افکار مختلف، کیونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، کئی ممالک اور مذاہب کے لوگ یا نو مسلم تھے یا اپنے اسی فاسد مذہب کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، عجیب و غریب افکار کا ایک ملغوبہ بن گیا۔ ادھر سے بدکاری کے جو سلسلے تھے، فحاشی کے جو سلسلے تھے، وہ عام سے عام ہونے لگے، کیونکہ حدود الہیہ تو جاری نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہ یہ والے مسائل کھڑے کیے جاتے تھے کہ حدود الہیہ جاری کریں، فلاں بولتے ہیں، فلاں لوگ متنفر ہوں گے، فلاں اس طرح سے چیزیں ہو جائیں گی، کرپٹ حکمران گویا کہ آ گئے۔ اب امام صادق علیہ السلام کے لیے اس لیے چیلنج جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس مورد میں امام علیہ السلام نے جہاں حقیقی دین کا دفاع کرنا ہے، افکار اور انحرافات سے نکالنا ہے حقیقی دین کو، اور وہ شروع شناس امت کو کرانا ہے، دوسری طرف فحاشی اور بدکاری جو پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، تیسری طرف وہ حکومت جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر حقیقی اصلاح برپا ہوگی، آخر وہ وظیفہ ان کا ہے، اسے لینے کی کوشش بھی تدبیر کے اعتبار سے کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تدبیر کے اعتبار سے انہوں نے قدم بڑھانا ہے۔ لہذا آئیں اب آپ اس تناظر میں روایات امام صادق علیہ السلام کو مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام علیہ السلام اپنی اس سیاسی تدبیر کے اعتبار سے ایک خالص گروہ چاہتے تھے، ایک خالص گروہ کہ جو سوچتا
اور دنیا کے اندر جو زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ خالص امامت کے افکار کے اوپر ہے۔ اگر امامت کے افکار کے اوپر معاشرے کے اندر گروہ تشکیل نہیں پاتے تو وہ نصرت نہیں میسر امامت کو آ سکتی کہ وہ آ کے حکومت الہی کو قائم کرے اور کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلموں کو غالب کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کا آغاز یہ ہوگا کہ ایک ایسا گروہ تشکیل پائے امت کے اندر کہ جو گروہ اگر تحرک پیدا کرتا ہے، اگر جیتا ہے، اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ خالصتاً امامت کے افکار کے اساس کے اوپر ہو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایات میں امامت کے نظریے کو اتنی شدت سے کیوں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر کاملاً اصلاح برپا نہیں ہو سکتی جب تک حکومت نہ ہو۔ اگرچہ حکومت کے بعد نفاذ فوراً نہیں ہو جاتا، کیونکہ ظلم و ستم کر کے تو نفاذ برپا نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ جبری طور پہ لوگوں کو منوا کے تو نفاذ برپا نہیں کرنا، وہاں پہ حدود الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نفاذ کرنا، اس کے لیے ایک مدت چاہیے ہوتی ہے، ایک زمین پہ فراہم کرنا ضروری ہے، ذہنوں کو آمادہ کرنا ضروری ہے، یعنی معاشرے کے اندر نفوذ کو اس سطح کے اوپر پہنچانا ضروری ہے کہ وہ نفوذ لبیک کہیں امام کے عدل و انصاف کو۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں معاشرے کے نفوذ اس سطح کے اوپر نہیں پہنچے ہوئے تھے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی سطح کے عدل و انصاف کو لبیک کہہ سکیں۔ اور امام علیہ السلام کی غیبت کی بھی ایک وجہ یہی کتب احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ ایسی سطح کے افراد چھلنی سے گزر کے آ جائیں گے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عدالت کے تقاضے کو لبیک کہیں گے اور اسے پھر عملی جامہ پہنائیں گے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے مطالعہ کیا کہ اب امام صادق علیہ السلام ایک صالح گروہ کو تشکیل دینا چاہتے ہیں اور صالح گروہ کو تشکیل دے کے خالص امامت کے افکار سے روشناس کراتے ہیں، کیونکہ دین اسلام اس کا محوری جو پہلو ہے وہ امامت ہے۔ یہ امامت ہے جس سے نبوت کی شناخت ہوتی ہے، یہ امامت ہے جس سے توحید کی شناخت ہوتی ہے، یہ امامت ہے جس سے احکام شریعہ جو حقیقی احکام شریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئے امامت کے ذریعے سے معلوم ہوں گے۔ وہ ہدایت جو کاملاً انحراف، گمراہی اور باطل سے دور ہے امامت کے ذریعے سے ہمیں اس کی شناخت ہوگی، اس لیے امامت کو بہت بڑے پیمانے پہ ابھارا۔ اب اگر امامت کو ہم فقط اور فقط اقرار کی حد تک قرار دے کے جنتیں در جنتیں حاصل کرنے لگ جائیں اور عمل کے اعتبار سے قریب ترین معاویہ و یزید کی زندگی بسر کرنے لگ جائیں تو اس سے امامت کے افکار کا ایک قوم کے اندر منتقل ہونا نہیں کہلائے گا۔ یہ تو صرف اقرار کی حد تک ہے، امام تو افکار اور افکار کے نتیجے میں حرکت معاشرے کے اندر اس حد تک آگے بڑھتے تھے۔ لہذا یہ اگر تصور پیش کیا جائے امام صادق علیہ السلام ہر وہ بندہ جو زندانوں میں جا سکتا ہے اور تقیہ کر کے زندان سے بچ سکتا ہے سب کو یہ تلقین کرتے تھے یہ کرو، یہ بات کہنا درست نہیں ہے، یہ معتبر احادیث کے برخلاف ہے، سیرت امام صادق علیہ السلام کے برخلاف ہے۔ یہ بات کہنا کہ امام علیہ السلام نے تو کوئی ایکشن گروپ بنایا ہی نہیں تھا، ایکشن گروپ سے مراد معاشرے کے اندر ریاستی قوانین کے خلاف اقدام کرنا قطعاً نہیں ہے۔ یہ تعبیرات بعض اوقات بیان کر کے دہشت گردانہ ایک فضا اور دہشت گردانہ ایک شخصیت کا تاثر پیش کیا جاتا ہے جو کہ ایک باطل طرز تفکر ہے۔ تشیع ہمیشہ ہر دور میں اپنے روش کے اعتبار سے آشکار رہی ہے، اس کی روش پرامن ہے، اس کی روش سلامتی کے ہمراہ ہے، اس کی روش قوانین کی تابعیت کے ساتھ ہے۔ اگر ٹکراتا ہے تشیع تو اس قانون سے ٹکراتا ہے جو اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے بندوں میں طاغوتی قانون ہے، فاسد قانون ہے۔ فاسد قانون ہمارے لیے قابل انکار ہے، وَإِلَّا قانون سے کون ٹکراتا ہے؟ لہذا امام صادق علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے افراد تشکیل نہیں دیے جو امامت کی راہ میں جان نہ لوٹا سکیں، ایسے افراد تھے، ایسے افراد بھی تھے جنہیں کہا کہ ہاں تقیہ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر مجھے بھی برا بھلا کہنا پڑے تو کہہ دینا، اگر فلاں تمہیں کام کرنا پڑے تو کہہ دینا۔ تقیہ کو اہل سنت جو بعض ناسبی قسم کے اور فسادی قسم کے افراد ملا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا، ورنہ اہل سنت خود شدت کے ساتھ تقیہ کے قائل ہیں، شدت کے ساتھ۔
یہ طالبان آج مذاکرات ایران کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یہ طالبان شیعہ عمائدین کے ساتھ افغانستان میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے اعتماد میں لیتے ہیں، اندر سے وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، شدت سے تشیع سے تعصب رکھنے والے ہیں، تقیہ کرتے ہیں تو اخلاق سے ملتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں تو سلام دعا کرتے ہیں، لہذا تقیہ ان کے ہاں بھی ہے، صرف نام تبدیل ہے، معنی ان کے ہاں بھی باقی ہے، کیونکہ قرآن کا صریح حکم ہے مومن آل فرعون کے بارے میں۔ خلاصہ کلام، امام صادق علیہ السلام ہر فرد سے اسی کے مطابق ڈیل کیا کرتے تھے۔ اگر ایک فرد میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فقیہ بنے تو اس کو پھر کلامی انداز میں آگے نہیں لے کے جاتے تھے، اسے فقاہت ہی کی درس دیا کرتے تھے، فقاہت اسے سکھا کے تشیع کے اور امت اسلامیہ کے اندر حقیقی دین کی روشناسی کا وظیفہ انجام دیتے تھے۔ اگر کوئی علم کلام اور علم عقائد میں ماہر تھا جیسے ہشام بن حکم، تو ان کو ہشام بن حکم کو اسی تعلیم اور درس و تدریس اور جدل و جدال کی دنیا میں باللتی ہی احسن طریقے سے جو جدال کرتے تھے، وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ احسن، جو قرآن کا حکم ہے، اس حوالے سے انہوں نے امت کے درمیان حقیقی دین کو روشناس کرانے کے لیے ہشام بن حکم جیسے جوان اس کو تیار کیا، اسے آمادہ کیا۔ اسی طرح سائنس کی دنیا میں افراد کو آمادہ کیا، جیسے جابر بن حیان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کوئی محدث تھے جیسے جابر جوفی ہیں، انہیں حدیث کی دنیا میں آمادہ کیا۔ مختلف طرح کے افراد تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو جیلوں کی سختیاں سہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حوصلہ اس چیز کا پیدا کیا کہ وہ جیلوں کی سختیاں سہ سکیں۔ بعض ایسے افراد تھے ہارون مکی جیسے کہ جن کے اندر یہ توان تھی کہ وہ امام کے ایک اشارے کے اوپر جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ مار دیں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا اس جگہ پہ، کیونکہ عسکری جو افراد آتے ہیں وہ بڑا ایک اپنے درمیان جو ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے ایک دعوے اپنے وجود کے اندر کرتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام خالی ان دعووں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے تھے یا ان دعووں کے اوپر فقط اکتفا نہیں کرتے تھے۔ ایسے افراد کے لیے شجاعت اور اطاعت امیر اس کی قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا الکافی میں ایک معتبر روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ ہمارا وقت قلیل ہے، وإلا میں یہ روایت آپ کو الکافی سے بیان کرتا۔ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، پہلے بھی یہ دروس میں روایت گزر چکی ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اگر ہم وہ مجموعہ روایات پڑھتے ہیں جس میں تقیہ کا حکم ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کل تدبیر امامت کی فقط تقیہ تھا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر ہمیں فقاہت کے اوپر بعض شخصیات نظر آتی ہیں جیسے محمد بن مسلم ہیں، یا جس طرح سے زرارہ بن اعین اور ان کا خاندان ہے، یا اسی طریقے سے دیگر بڑی بڑی شخصیات اور محدثین ہیں، تو اس سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط اور فقط فقاہت کو امام صادق علیہ السلام نے متعارف کیا، بقیہ کسی علم کو نہیں۔ اگر عقائد میں ہشام بن حکم جادلہم باللتی ہی احسن کا مصداق بنتے ہوئے وہاں پہ مناظرہ کر رہے ہیں تو اس سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے صرف مناظرہ ہی کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اس سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ واقعات اٹھائیں، یہ والی حدیثیں موجود ہیں۔ کون سی حدیثیں؟ جیسے اس حدیث کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، امام نے احوال پوچھے کوفہ کے، مدینہ میں ہوا کرتے تھے، کہا کہ بڑی سختی ہے، بہت شدت ہے دشمن کی طرف سے۔ فرمایا کہ کیسے ہیں شیعہ؟ کہا کہ ادھر تو جیلوں میں اکثر پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا جیلوں کی صورتحال ہے؟ کہا کہ انتہائی بدترین، اسوأ حال ہیں، اور انتہائی منتن یعنی بدبوتا ترین، جس سے دم گھٹ کے رہ جاتا ہے، کیونکہ آج بھی یہی طرز اور طریق ہیں کہ زیر زمین بڑے بڑے مجرموں کے لیے زیر زمین بنائے جاتے ہیں، زندان، جیل زیر زمین، وہاں پہ ایک سانس گھٹنے کا اور ایک شدت سے تنگی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ظلم و ستم تشدد بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا جاتا تھا۔ تو اس نے پوری رودات سنائی، رودات سن کے امام علیہ السلام ایک نوع غضبناک ہو گئے۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو کے آئے ہو تو تم آزادیوں میں ہو، حقیقت میں وہ آزادیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تم آزادی میں نہیں ہو۔ الدنیا سجن المؤمن، آپ شیعہ دنیا میں یہ روایت کر جو ٹکڑا ہے یہ بڑا معروف ہے، اس کا ذرا سیاق بیک گراؤنڈ تو معلوم کریں۔ الدنیا سجن المؤمن، آپ کو یہ واقعہ ادھر دکھائی دے گا۔
وہ تو کہتے ہیں پوری دنیا ہی قید خانہ ہے، تم آزاد ہو کے اگر قید خانہ نہیں سمجھ لے تو تم میں مسئلہ ہے، نہ کہ اس شیعہ میں مسئلہ ہے، وہ تو وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ ادھر دیکھیں امام نے اس کا حوصلہ کیسے بڑھایا کہ تم آزاد ہو کے اپنے آپ کو ان کی خوش قسمت نہ سمجھو، اگر مومن ہو تو تم قید خانے میں ہی اپنے آپ کو سمجھو گے، سختی میں اپنے آپ کو سمجھو گے، رنج اور غم میں اپنے آپ کو سمجھو گے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو سمجھو گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ طبقہ بھی تو موجود تھا، ہارون مکی کی جیسا طبقہ موجود تھا۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ اصل ہمارا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ حکمرانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ یہ ساری تمہید اس وجہ سے آپ کی خدمت میں باندھی کہ امام علیہ السلام امام ہیں جن کی کرنیں اپنے اپنے رنگ میں پوری امت کے اندر ذوفشانی کر رہی ہیں۔ اگرچہ ظلمت، جہالت، سستی، کاہلی، بے بصیرتی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، گھٹائیں چل رہی ہیں، اور ظلم و تشدد کے جو سیاہ حجاب ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، سیاہ بادل ہیں، اس نے ڈھانپا ہوا ہے ہر چیز کو، لیکن یہ شمس امامت ذوفشانی کر رہا ہے، اور ہر نور کی اپنی ہی ایک تپش اور اپنا ہی ایک رنگ ہے، کیونکہ امت کو فقاہت کی ضرورت ہے، امت کو معارف کی ضرورت ہے، امت کو زہد اور تقوی اور عرفان کی ضرورت ہے، امت کو عقلانیت کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح امت کو دفاع کی بھی ضرورت ہے، نصرت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے جب شیعہ کو بنایا وہ خصوصی صالح گروہ، تو صرف اور صرف فوجی نہیں بنائے، اس میں صرف اور صرف فقیہ بھی نہیں بنائے، صرف اور صرف زاہد اور عابد بھی نہیں بنائے، وہ فرد کہ جو اس نور سے ذوف فشانی سے جتنا اخذ کر سکتا تھا، اس کے وجود میں وہ امامت کا رنگ اور اثر برپا ہوا، اور پھر امت کے درمیان امامت کے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے انہوں نے آگے رکھا۔ لہذا اس جگہ پہ آئیں اب اس موضوع کو ملاحظہ کریں اور اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اگر ہمیں فرصت مہیا ہوئی تو وہ حدیث بیان کروں گا، کیونکہ ایک طولانی یہ موضوع ہے، لیکن اس کو یا کسی اور ہم اپنے سلسلہ دروس میں بقیہ کے لے کے چلیں گے، کیونکہ ایک تمہید آج آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی کہ امام صادق علیہ السلام فرد کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، جیسی صلاحیت، جتنی ہمت، جتنی جرت، جتنا علم لینے کا اندر مادہ، اتنا ہی اس کو عطا فرماتے تھے، اور اس کو خود اعتمادی دیتے، حوصلہ دیتے، ہمت دیتے، اور وہ تاکہ معاشرے کے اندر وظیفہ انجام دے۔ ان میں سے ایک موضوع یہ رہ جاتا ہے، اس دور میں جو بادشاہ حضرات تھے، کیونکہ فاصلہ بہت طولانی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت میں اور ان میں، تو بادشاہ کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا معاشرہ؟ خلیفہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خلیفہ کون؟ جو واجب الاطاعت ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام 83 ہجری میں ہے، تو 83 ہجری میں تو وہ خلافت کا دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، اور جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں ہوتی تھی، اس کے خواہاں تو پھر ہر کوئی بنتا تھا، اس لیے ہر بادشاہ نے آ کے ویسی اطاعت معاشرے سے اپنی کرانا چاہی۔ یہاں پہ ایک مشکل پیش آئی، کیونکہ جو اطاعت نہیں کرتا تھا زندانوں میں زد و کوب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنتا تھا۔ ادھر امام صادق علیہ السلام نے تشیع کو کیا تعلیمات فراہم کی، یہ بہت مہم ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حکم اولی کیا دیا۔ ہم ابھی حکم اولی کی بات کرتے ہیں، حکم ثانوی پہ پہنچیں گے، اس لیے یہ فضا کسی بھی پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، یہ فضا بنا دینا کہ نہیں ہم مجبور ہیں، ہم تو خنزیر کا گوشت کھانے ہی والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، اور شرابیں بھی ہمارے لیے کیونکہ پانی نہیں ہے تو شرابیں ہمارے لیے حلال ہونے کی فرصت پہنچ رہی ہے، اس لیے ہم حکم ثانوی پہ جینا چاہتے ہیں۔ حکم اولی کی آپ باتیں مدرسے کے اندر یا کمرے کے اندر بیٹھ کے کیا کریں، اس جگہ پہ کون سی حکم اولی کی آپ نے بات کرنی ہے؟ ہمارے لیے حکم ثانوی چلے گا۔ اس لیے دو شروں میں سے ایک شر کا آپ انتخاب کریں، اور اس کی نسبت بھی نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہمارے بعض سیاسی غیر تحقیق کرنے والے افراد دے دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث اگر کتب میں آئی ہے اول اہل سنت کتب میں ہے، لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر، کہ عاقل وہ نہیں ہے کہ جو شر سے خیر کو پہچان لے۔ عاقل تو وہ شخص ہے کہ دو خیر من الشرین، دو شروں میں سے جو بہتر شر ہے اس کی شناخت کر لے۔ قول کیا امام علی علیہ السلام کا، آپ اس کی تحقیق کریں،
یہ قول سب سے پہلے اہل سنت کتب میں آیا. تاریخ اٹھا دے کے دیکھیں ذہبی کی، اگر سیر الاعلام النبلاء دیکھیں، یہ قول عمر بن عاص کا ہے، کیونکہ ضابطے سے ہی پتہ لگتا ہے امام علی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا. وہ تو عدالت کے قائل ہیں امام علی علیہ السلام. 2 شروں میں سے ایک شر کس کی جانب سے؟ اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے. اگر شیطان کی طرف سے ہے تو 2 شیطانوں میں سے ایک شیطان کو مان لے، یہ خیر ہے. اصلاً خیر ہو نہیں سکتا یہ، لہٰذا شیطان کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ خیر نہیں ہے کبھی ہو سکتا. لہٰذا امام علی علیہ السلام کا یہ قول اصلاً وہ وجود نہیں رکھتا. یہ اگرچہ اصول فقہ میں الگ بحث ہے، اقل المحظورین، وہ ایک اور فقہی تنازع میں الگ بحث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت امام علی علیہ السلام کی روایت نہیں ہے. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں کتب سے تو طلحہ شافی کی کتاب میں یہ مطالب السؤول میں سب سے پہلے آیا، ایک اہل سنت مؤلف کی کتاب ہے. ہمارے جو موجودہ معاصر حدیث سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں انہوں نے مطالب السؤول سے اس حدیث کو لیا. وَإِلَّا یہ اگر قدیم کتب میں اہل سنت کی دیکھیں اور تاریخی کتب میں دیکھیں، یہ عمر بن عاص کا قول ہے. اور زیادہ تر نے لکھا قال بعضهم، سیاست کی دنیا میں چلاکیوں اور مکاریوں پر مشتمل ایک قول اور اس کی نسبت ٹھوس انداز میں امام علی علیہ السلام کی طرف دینا صحیح چیز نہیں ہے. اس لیے آپ فقہی کتب اٹھائیں، فقہی کتب میں آپ کو اس کے اوپر استدلال نظر نہیں آئے گا. کسی فقی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا. اگر محدثین نے بیان کیا، بحار الانوار میں آپ کو دکھائی دے گا، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں. علامہ مجلسی نے نقل قول کیا ہے یہی مطالب السؤول سے. اوپر نیچے جتنی بھی امام علی علیہ السلام کی طرف نسبت دے کے جملات موجود تھے وہ سارے انہوں نے بحار میں رکھ دیے. وَإِلَّا ہمارے ائمہ علیہ السلام سے یہ جملہ نہیں آیا کہ 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کرو. یہ اصلاً ضعیف السند حدیث کیا امام کی طرف نسبت اس کی ثابت نہیں ہے کہ آپ صرف ضعیف حدیث کی بات کرنے لگ جائیں. یہ بلکہ کس کی طرف نسبت کتب میں موجود ہے؟ کیونکہ سنی کتب سے آئی ہے، اور سنی کتب میں بھی سب سے قدیمی کتاب آپ جا کے دیکھیں تو کس کی طرف آئی ہے؟ جو خود ان کے محدثین، جو خود ان کے علماء رجال نے ذکر کیا ہے، عمر بن عاص کی جانب سے آئی ہے. لہٰذا یہاں پہ حکمران کے حوالے سے امام کی کیا تعلیمات تھیں؟ ایک واقعات ہیں ہمارے پاس. اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں واقعات آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور ایک احادیث اور حکم شرعی ہے. ہم حکم اولی کی بات کرتے ہیں. مثلا شراب حرام ہے، یہ حکم اولی ہے. اگر ایک بندہ مر رہا ہے اور چند گھونٹ شراب کی اسے پینے پڑتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمارے پاس نوعیت آئے گی؟ ہم کہیں گے کہ اتنی مقدار پی لو کہ زندگی بچ سکے. اسے کہتے ہیں اضطراری حالت. اضطراری حالت میں دوسرا حکم یہ جاری ہوگا کہ اتنی مقدار میں تم لے سکتے ہو کہ جان بچا لو. اتنی مقدار حرام نہیں ہے، اس سے زیادہ مقدار حرام ہے تمہارے لیے. آیا ہم اپنی زندگی حکم اولی کے مطابق گزاریں یا حکم ثانوی کے مطابق؟ آپ کہیں گے کہ حالات تقاضا کرتے ہیں. اگر حالات تقاضا حکم ثانوی کا کریں تب بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بعض گروہ نظر آتے ہیں جو دفاع کا وظیفہ انجام دیں، بعض گروہ نظر آتے ہیں کہ جو امامت کی نصرت کا وظیفہ انجام دیں، جو حق بات کو بیان کریں، جو امامت کی ترویج کریں، تمام خطرات لے کے امامت کی ترویج کریں. امامت کی ترویج ضروری ہے. لہٰذا امامت کی ترویج کے لیے امام علیہ السلام نے افراد تک احادیث اور حقیقی نظریات کو منتقل کیا. میں آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے ایک بات پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ دور تقیہ کا گزرا اور محدثین نے جمع آوری احادیث کی شروع کی تو انہوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور اپنے فہم کے مطابق ابواب بندی کی ہے احادیث کے مجموعے کی. اب یہی احادیث جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آج کے دور میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آقا یہ حدیثیں ہیں، آپ اسے کس چیپٹر کے ماتحت رکھیں گے؟ مثلا سوال یہ ہے کہ ٹاپک جو میرے سامنے عنوان ہے، میں عنوان آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. ظالمین کی صحبت کو حاصل کرنا حرام ہے. صحبت جو ہے یعنی ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحابی اسی سے ہے نا. ظالمین کا صحابی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہونا، اور ان کے باقی رہنے کی خواہش کا دل میں رکھنا یہ بھی حرام ہے. یعنی عمران خان زندہ رہے، یہ خواہش دل کے اندر رکھنا جائز ہے کوئی؟ حکم اولی کیا ہے؟ کسی سے بھی جا کے آپ پوچھیں حکم اولی اس بارے میں کیا ہے.
ہم حاکم ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، بقیہ جہاد سے نہیں، امت اسلامیہ کے ایک فرد ہے، کوئی بلا شک و شبہ باقی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر نیک کام انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے 100% کوئی سارے کے سارے شر لیے ہوئے اس دنیا میں آیا ہے، ہم حاکم ہونے کے اعتبار سے بات کریں، سلطان ہونے کے اعتبار سے بات کریں، کیا حکم اولی ہے سلطان ہونے کے حوالے سے۔ لہٰذا بہرحال ابھی اس سے پہلے والا سوال آپ کی خدمت میں ابھاروں کہ آپ خود غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ آپ کس چیپٹر کے تحت رکھتے ہیں اور محدثین نے کس چیپٹر کے تحت اس عنوان کو رکھا ہے۔ عنوان کیا؟ باب و تحریم صحبت الظالمین، ظالمین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی حرمت، حرام ہونا، و محبت بقائہم، اور ان کے باقی رہنے کی محبت اور خواہش کا دل میں ہونا، حرام ہے یہ عنوان اگر آپ کو دیا جائے اور کہا جائے کہ آقا اس کا ایک چیپٹر دیں اور چیپٹر کے نیچے کچھ جس طرح فصلیں ہوتی ہیں، ہیڈنگز ہوتی ہیں، یہ ایک ہیڈنگ ہے، تو آپ اس ہیڈنگ کو کس چیپٹر کے تحت رکھیں گے؟ اپنے طور پہ کوئی ایک نام لیں، کیا رکھیں گے آپ؟ سوچیں۔ یعنی دین اسلام میں حاکم کے وظائف، حاکم کی شرائط، کوئی اس طرح حاکم کی ذمہ داریاں، اس طرح کا عنوان لے کے آئیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ غلام جو بھاگ گیا مالک سے، اس عنوان کے نیچے لے کے آئیں گے، یا خرید و فروخت کے احکام کے ماتحت اسے لے کے آئیں گے؟ کس کے ماتحت لے کے آئیں گے؟ یعنی اگر آپ عمومی طور پہ سوچیں کیا کہ عقلانی ترتیب بنتی ہے، اسے سیاست کے ماتحت لائیں یا نہ لائیں؟ حاکم کا عنوان باندھ کے حاکم کے ساتھ معاونت، اٹھنا بیٹھنا، اس اعتبار سے اگر فقہی باب میں بھی دیکھا جائے تو اس عنوان سے لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں؟ لیکن آپ اس میں حیران ہوں گے کہ ہمارے فقہا و محدثین نے اس کو کتاب التجارہ میں زیر بحث لایا۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ ان کے زمانے کا ایک تقاضا اور گھٹی ہوئی فضا تھی۔ اس گھٹی ہوئی فضا میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی برملا طور پہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی بیان کر سکتا ہے، یا اس طرح سے ایک فضا تھی کہ جس میں سیاسی عنوان سے سوچنے والے اذہان موجود نہیں تھے، کیونکہ تقیہ کی فضا زیادہ تھی، خوف کی فضا زیادہ تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ فضا امت کو حاصل ہوئی ہے کہ وہ مہدویت کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی ہے، وہ عالمی حکومت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی ہے، اور اس توان کو دیکھ رہی ہے کہ عالمی رجیم تمام شیاطین کے ساتھ، تمام کی تمام قوت کے ساتھ ایک منصوبہ اور پلان بنا کے میدان جنگ میں اترتا ہے، اور یہ قلیل فوج جو امام علیہ السلام کے نائب کی مدد سے امام علیہ السلام سے وابستہ ہے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے انہیں برے طریقے سے شکست دیتی ہے۔ اس سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے اقلیت پوری دنیا کے اوپر غلبہ پیدا کر لے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ کتاب التجارہ میں یہ باب ہے۔ تجارت میں کیا باب؟ اگر بالفرض اگر ہو تو کوئی اور اس سے منسلک باب ہو سکتا ہے۔ تو محدثین نے جو مد نظر رکھا وہ یہ تھا کہ حاکم جو ظالم ہے اس کے پاس اگر کوئی کام کرے تو وہ کمائی اس کی جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے اس کمائی کے فقط پیش نظر اس کو رکھا۔ یعنی اب ادھر کئی جہات ہو سکتی ہیں کہ ہم بحث کریں وہ حاکم کیوں ظالم کہلایا جا رہا ہے، اس حاکم کی کیوں کمائی جو ہے وہ حرام قرار دی جا رہی ہے، کیوں حاکم کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ لہٰذا یہ حدیث اور اس حدیث کے اوپر اختتام انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، ان میں سے ایک تیسری سے حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ من احب بقاء الظالمین، جو یہ پسند کرتا ہے کہ ظالم باقی رہے، یہ ظالمین باقی نہیں۔ پھر میں عرض کر دوں ظالم کا اطلاق قتل و غارت اور کرپٹ اور خائن کے اوپر فقط نہیں ہوتا، وہ شخص بھی ظالم ہے کہ جو اس کا حق نہیں بنتا اس کرسی کے اوپر جا کے بیٹھ جائے۔ امامت کے علاوہ یا امامت نے جس کو موقع اور فرصت اور شرائط کی بنیاد پر اجازت دی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ولی اور حاکم بن سکے، اس کے علاوہ جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا وہ ظالم ہے۔ جو ظالم کی بقا کو چاہتا ہے فقد احب ان یعصی اللہ، تو اس نے یہ چاہا ہے کہ اللہ کی معصیت کو ریاض کے اوپر ہو، اس نے یہ چاہا ہے کہ اللہ کی معصیت حتماً و حتماً انجام پائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت دیکھیں کہ جس شخص نے اپنا نام جبارین کے دیوان میں
یعنی ان کے کام کرنے والوں میں اس فہرست میں اس کا نام بھی ہے، وہ نہیں رجسٹر جیسے جابس کے لیے بھجواتے ہیں مختلف طرح کے ہم سی ویز کہتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے من ولد فلان ان ولد فلاں، تو اللہ روز قیامت اس کا شمار حیران لوگوں میں، سرگرداں لوگوں میں کرے گا جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتے ہیں نا، نیم دیوانہ حالت میں اس کا خداوند متعال شمار کرے گا، کیونکہ زندگی میں اس نے خواہش ایک دفعہ مجبوری کھینچ کے لے گئی، وہ جاب کرتا ہے گورنمنٹ کی مجبوری کی وجہ سے، لیکن ایک دفعہ خود شوقیہ جا کے ادھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، دونوں باب ہیں، وہ جو مجبوری والے ہیں وہ آگے باب آ رہے ہیں، یقیناً یہ اختیاری صورت کی بات ہے۔ آئیں جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس پہ اختتام بھی گفتگو کا کریں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ وہ نظریات ہیں جو تشیع کو منتقل کرنا چاہ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام، ہماری حدیث کی کتب میں ہیں، سیرت کا ہم اس سے استنباط کریں گے، کوئی حکم شرعی یا حکم فقہی نہیں استنباط اس سے کرنا کہ ہمیں صحت حدیث اور سند حدیث کی بحث کرنا پڑ جائے، ہم سیرت کے عنوان سے ایک بات کو لے رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان قوما ممن آمن بموسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کی پر جو قوم ایمان لائی تھی ان میں سے بعض ایسی پلاننگ کرنے والے بھی تھے، ممن یعنی ان میں سے بعض انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ لو اتینا عسکر فرعون، جب ہم آئیں گے فرعون کے لشکر میں، یعنی ہم فرعون کی پارٹی میں شامل ہوں گے، ہم فرعون کی پارٹی میں آ جائیں گے، فَكُنَّا فِيهِ تو ہم اس پارٹی میں ہوں گے، تو وَنِلْنَا مِن دُنْيَاهُ تو پارٹی میں رہ کے اپنے دنیاوی فائد اٹھائیں گے، ہے فرعون ہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں اس نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے، تو ہم اس کی پارٹی میں جا کے نلنا من دنیا ہو، اس کی دنیا سے جو لے سکتے ہیں لے لیں گے تاکہ زندگی تو تھوڑی صحیح بسر کریں۔ حتی اذا کان الذی نرجوہ من ظہور موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ ظاہر ہوں گے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، تو سرنا الیہ تو بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے، یعنی امام موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں تب جائیں گے جب وہ آشکار ہو جائیں، جب ٹکراؤ ہوگا، ابھی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے میں نہیں ہے، ظاہر ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں فرائنہ کی، یعنی وہی جو سیاسی پارٹی آپ کہہ لیں، عمومی عنوان دیں آپ، سیاسی پارٹی میں ہم چلے جاتے ہیں، زمانہ غیبت کا ہے یا زمانہ ابھی قیام میدان کے اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ بعض کی پلاننگ فَفَعَلُوا انہوں نے اپنی اس پلاننگ پہ عمل کیا، انہیں بڑی اچھی یہ پلاننگ لگی، دنیا تو کماؤ ان ظالموں سے لے کے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ فلما توجہ موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ فرعونی لشکر کی توجہ گئی اور پیچھے پیچھے ان کے ہو لیے، ومن معہ ہاربین من فرعون اور جو فرعون سے بھاگا ہوا ان کے ہمراہ تھا، رکبوا دوابہم تو وہ اپنے اپنے جانوروں کے اوپر بیٹھے جو ان کے پاس سواریاں تھیں، وَأَسْرَعُوا فِي السَّيْرِ اور تیزی سے وہ چلنے لگے، لِيَلْحَقُوا مُوسَىٰ تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے مل جائیں۔ اب ہوا یہ کہ یعنی اس ٹکڑے کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نکلے، ٹکراؤ برپا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قلیل بندے تھے، اب انہوں نے فرار کرنا ہے، دشمن نے پکڑنا ہے، یہ جو سیاسی پارٹی ہے اس نے کیونکہ حکومت میں اور حکومت کے برخلاف اقدام ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا، موسیٰ علیہ السلام کا موقف وہ حکومت کے برخلاف ہے، تو حکومت جو ہے وہ انہیں پکڑنا چاہتی ہے اپنی فوج استعمال کر کے، تو حکومت نے فوجی پیچھے لگا دیے۔ اب جب فوجی پیچھے لگا دیے تو موسیٰ اور ان کا چھوٹا سا لشکر آگے آگے، اور یہ ایک طوفان کی طرح بڑا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا لشکر وہ پیچھے پیچھے ان کے۔ اب یہ بھی اس سیاسی پارٹی میں تو تھے فرعون کی، اس سیاسی پارٹی میں انہوں نے پلاننگ یہ کی ہوئی تھی کہ این ٹائم پہ مل جائیں گے، لہذا اب انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے جانوروں کو تیز بھگائیں اور موسیٰ کے ساتھ جا کے مل جائیں اور پھر ان کی طرف مڑ کے ٹیڑھے ہو جائیں، تو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ مل جائیں، فَيَكُونُوا مَعَهُمْ اور اس طرح وہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت ایک فرشتہ بھیج دیا، کیونکہ اب فرعون کے یہ تیز بھگا کے لشکر سے مل تو سکتے ہیں، تو ایک فرشتہ بھیج دیا، ضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِهِمْ تو ان کے جانوروں کے منہ کے اوپر انہوں نے ضربیں لگائیں، فَرَدَّهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ اور انہیں دوبارہ فرعون کے لشکر میں گھسایا، فَكَانُوا مِمَّنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ اور یہ وہ ان میں سے جو فرعون کے ساتھ غرق ہوئے،
یعنی جس نے زندگی جس کے ساتھ بسر کی ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ حکم اولی امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، تمہارے دل اگر موسیٰ کے ساتھ ہیں لیکن سیاسی پارٹی ان کے مخالف سیاسی پارٹی میں ہو، اور سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا مقصد بھی مفاد لینا ہے فقط، اور کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ دین تو تم نے نہیں لینا ان سے، اس سیاسی پارٹی سے تھوڑی تم نے دین لینا ہے، دین بھی تم نے اپنا بچا کے رکھا ہے۔ اب جب ٹکراؤ کی صورت میں تم اس پارٹی میں جو موسیٰ کی پارٹی ہے اس میں جانا چاہو گے تو خدا فرشتہ بھیجے گا کہ نہیں، اس عذاب کا اب مزہ چکھو اس دنیا میں کہ جس سیاسی پارٹی کے ساتھ تم نے الحاق کیا تھا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو آج تشیع کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تشیع اپنے اس موقف کی وجہ سے ہر دور میں حکومتوں کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے حاکم جتنا متقی پرہیزگار حتیٰ صحابی رسول کیوں نہ ہو، وہ کہتے تھے نہیں، تم اس اقتدار کی پر نہیں بیٹھ سکتے، تمہارا حق نہیں بنتا۔ اور یہ موقف امامت کے اعتبار سے وہ آج بھی تشیع کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔